ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے۔ 4 روز پہلے، 2 روز پہلے، کل اور آج بھی ایران سے رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ لکھا، مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، تمہاری کھال بچا رہا ہوں۔ پوری دنیا اسرائیلی عوام اور تم سے شدید نفرت کرتی ہے۔ ٹرمپ کا نیتن یاہو پر اظہار برہمی، نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا بھی قرار دے دیا۔ کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی دستہ بیروت نہیں جائے گا، جو بھی دستے راستے میں تھے وہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ کال پر نتیجہ خیز بات ہوئی ہے۔ حزب اللہ سے بھی اچھی بات ہوئی ہے۔ دونوں فریق متفق ہیں کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ آئندہ ہفتے ایران سے معاہدہ ہو جائے گا، جنگ بندی میں توسیع کی جائے، ڈیل ہونے تک ناکہ بندی جاری رہے گی۔ اعلان کے باوجود اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر نئے فضائی حملے کیے، نبطیہ شہر کو نشانہ بنایا، جبکہ بنت جبیل پر مختلف علاقوں پر بھی فضائی حملے۔ 2 لبنانی فوجی زخمی، حملوں کے بعد متاثرہ علاقوں میں کشیدگی، حزب اللہ کی جوابی کارروائی، اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹ داغے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو امریکہ کے ساتھ بات چیت روک دیں گے، ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا انتباہ۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے خبردار کیا کہ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ صہیونی حکومت اور امریکی افواج بخوبی جانتے ہیں یہ کھوکھلی دھمکی نہیں، ایرانی فوج جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تہران کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تصدیق۔ دعویٰ کیا کہ ایران نے طویل عرصے تک مذاکرات سے انکار کیا، تاہم اب ایرانی حکام جوہری پروگرام ترک کرنے کے معاملے پر بات چیت کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ کہا اپنا ہرمز کے مسئلے کا جلد قابل قبول حل نکل آئے گا۔ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان کا میں نے دیکھا ہے، جتنے ڈسٹرکٹس میں، جتنے تحصیلوں میں خود پہنچا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ صرف ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے، ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے، نسلوں کا ساتھ ہے۔ گلگت بلتستان کو حق بھی دیں گے، نام بھی دیں گے۔ اسلام آباد کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جی بی کے مسائل کا حل وہاں کے عوام ہی ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ امیروں کو امیر تر بنانا ہی معاشی ترقی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب، کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی خواہش مند ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیار دوسرے صوبوں کو ملے ہیں وہ گلگت بلتستان کو بھی ملیں۔ سازشیں کرنے والی جماعتیں ناکام ہوں گی۔ سندھ کا موازنہ کسی صوبے سے نہیں، دنیا سے ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ دعا ہے کہ فیلڈ مارشل کی کوششیں کامیاب ہوں اور خطے میں امن قائم ہو۔ نواز شریف ہوں جو کسی پہ تنقید کر کے، کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا۔ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں۔ کسی میں پارٹی یا حکومت کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں پوچھوں ان سے کہ آپ کو موقع ملا، آپ نے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا، نظر انداز کیا؟ لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے قرضے ملنے چاہیے، جیسے کہ ماشاءاللہ باقی پاکستان میں بن رہے ہیں۔ مجھے کیوں نکالا؟ آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا۔ ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو گلگت بلتستان کے مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ کسی پر تنقید کر کے سیاست نہیں کرتا، کارکردگی پر ووٹ مانگتے ہیں، ووٹ ملے نہ ملے۔ گلگت بلتستان میں سہولیات فراہم کروں گا۔ گلگت میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کا عوامی اجتماع سے خطاب، کہا کہ ہم نے موٹر وے کا جال ملک بھر میں بچھایا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ گلگت اور اسکردو میں پہلے 9 گھنٹے کا سفر تھا، اب 3 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ نواز شریف کی زیر صدارت جی بی کور کمیٹی کا اجلاس، اہم امور پر بات چیت۔ وفاقی بجٹ 5 کی بجائے 10 جون کو پیش کرنے کا امکان۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس کی ترمیم شدہ اسمبلی وزیر اعظم کو بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
वज़ीर आज़म की हिदायत पर नई समरी सदर के तहत इजलास तलब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाले कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नए माली साल 2026-27 के बजट के लिए अहम माशी अहदाफ मुकर्रर। अगले साल माशी शरह नमो का हदफ 4% तजवीज़। हुकूमत ने आइंदा बजट में आवाम से सरचार्ज की मद में सालाना औसतन 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान तैयार कर दिया। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। सूबे पंजाब 1450 अरब, सिंध का तरक्याती बजट 816 अरब रुपए है, केपी का 564, बलूचिस्तान का 308 अरब रुपए मुकर्रर। दीगर मुख्तलिफ वफाकी सरकारी इदारे 451 अरब रुपए अलग खर्च करेंगे। मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 605 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया। ये तबका बुरी तरह पिस रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का एक्स पर बयान। लिखा कि बच्चों की तालीम, बिजली, गैस के बिल्स, महंगा पेट्रोल, नाजायज़ लेवी और खाने पीने की चीज़ों पर टैक्सेस लगाए गए। इलाज भी महंगा है। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसीज़ ने इस तबके का जीना मुहाल कर दिया। कराची में शायर फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 96 चालान किए जो मेट्रोपोल से एयरपोर्ट आने वाली सड़क पर हुए। 1 जून को 11 कैटेगरीज की सवारियों के फेसलेस चालान किए गए, जिनमें बड़ी बसें, कोस्टर, डबल केबिन, मिनी बसें, मिनी ट्रक्स, सुजुकी पिकअप ट्रक, वैन और वाटर टैंकर शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 43 मोटरसाइकिल्स के चालान किए गए। बलूचिस्तान में ट्रेन वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। कराची में ओबाश अफराद की मुसल्लह गार्ड के हमरा बदमाश की इंतहा। टीपू सुल्तान रोड पर 2 डबल केबिन गाड़ियों पर सवार मुसल्लह अफराद की कार सवार फैमिली को टक्कर। कार सवार फैमिली ने वीडियो बनाई तो मुलजमान ने बहन भाई पर असलहा तान लिया। मुसल्लह अफराद करीब से गुजरती गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को मुगल्लिज़ात भी बकते रहे। बदमाशी की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में गाड़ी का नंबर भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। कराची के इलाके सुरजानी खुदा की बस्ती सदीक गोट के करीब फायरिंग, 2 अफराद कत्ल और 1 शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग दुश्मनी का नतीजा है। रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा हुआ। इसी दौरान अजीम लंबा ने फायरिंग की। फायरिंग से जख्मी 70 साल कामिल और उसका 28 साल बेटा चलवसा। एक बेटा आदिल जख्मी। लाहौर में इज्तिमाई ज़्यादती के बाद इस्कात हमल के दौरान घरेलू मुलाजमा की हलाकत। मुलजमान के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती की FIR में कत्ल की दफ़ा का इजाफा। लड़की ने मौत से पहले वीडियो बयान दिया कि नवंबर 2025 में हामला होने का पता चला। मालकिन का बेटा और ड्राइवर 5 माह तक ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस के मुताबिक मालकिन के दबाव पर मौत से पहले लड़की ने अदालत में बयान तब्दील किया, सिर्फ ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया। मालकान को दोबारा नोटिस जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।